ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک شعر بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو، کہ میرا وجود کسی چمن کی شاخ کے اوپر بوجھ نہ بنے، کسی دوسرے انسان کے لیے بوجھ نہ بنے۔ اور یہ بات ارشاد فرمائی اپنی آخر عمر میں۔ حضرت والا کا انتقال ہوا ہے 11 شوال کو، 11 شوال کو۔ اس سے پہلے جو رمضان آیا تھا اس میں سارا رمضان حضرت کا علالت میں گزرا، بستر پر گزرا، مختلف عوارض میں۔ تو عید کے بعد ایک دن مجھ سے فرمایا، اور شاید بھائی صاحب بھی موجود تھے، فرمایا کہ بھائی سارا رمضان ایک عجیب کشمکش میں گزارا، اس کشمکش میں گزارا کہ کبھی تو یہ خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان کی موت نصیب فرما دے، یعنی جب بہرحال جانا تو ہے ہی رمضان کے مہینے میں، اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں تو رمضان کی برکات حاصل ہو جائیں۔ لیکن میں باوجود اس خواہش کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں مانگ سکا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے خیال ہوا کہ اگر میرا رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا تو آپ لوگوں کو، یعنی گھر والوں کو، رمضان کے اندر تکلیف ہوگی، کیونکہ رمضان کے اندر رمضان کے روزوں کی حالت میں صدمہ بھی، اور تجہیز و تکفین اور تدفین کے مراحل بھی، اور لوگوں کا اجتماع بھی، یہ کرنے میں تم لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تو اس واسطے میں نے یہ دعا نہیں مانگی کہ رمضان میں میری موت ہو، یہ نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر یہ شعر پڑھا کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ تو بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے صاحب بالجنب ہیں، جو تمہارے پہلو میں ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوں، سفر کر رہے ہوں، لائن میں لگے ہوئے ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، اور اس میں مسلمان کافر کا بھی کوئی فرق نہیں، مسلمان اور کافر کا بھی کوئی فرق نہیں، اگر فرض کرو غیر مسلم بھی ہے برابر میں بیٹھا ہے، اس کا بھی وہی حق ہے صاحب بالجنب ہونے کے لحاظ سے کہ آپ اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، اس کے ساتھ کچھ۔ اب یہ بےغیرتی بسا اوقات نظر آتی ہے بسوں کے اندر کہ بوڑھا آدمی ہے وہ تو ڈنڈا پکڑے ہوئے کھڑا ہے اور جوان آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھائی تم نے چاہیے تھا کہ جوان آدمی جو ہے وہ اس کو بڑے بوڑھے کو جگہ دے دیتا۔ تو قرآن کریم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب مجلسوں کے اندر کشادگی پیدا کرنے کے لیے کہا جائے، اب کہا جائے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی باقاعدہ کہے آپ سے، پھر تو کرنا ہی چاہیے، لیکن ایک بات یہ کہ تمہارا ضمیر خود کہنا، تمہارے ضمیر کا خود تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو۔ فافصحوا یفصح اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ مجلس سے تو اٹھ جاؤ۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کہا گیا کہ جب کوئی کہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، تو آنے والا اگر یہ کہے کہ بھئی میں آ رہا ہوں لہذا میرے لیے اٹھ جاؤ، یہ تو جائز نہیں ہے شریعت میں۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع فرمایا اس بات کہ ایسا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آ کر دوسرے سے یہ کہے کہ تم اٹھ جاؤ میں بیٹھوں گا۔ یہ حدیث میں صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، تو ایسا کرنا آنے والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن جو مجلس کا امیر ہے یا مجلس کے جو منتظمین ہیں وہ اگر کہیں کہ اٹھ جاؤ تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ منتظم ہی کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی کس کا اٹھ جانا بہتر ہے کس کا نہیں ہے، تو اس واسطے ان کے ذہن میں جو مصلحت ہے اس مصلحت کی خاطر اگر اس نے کہا ہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ۔
اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ اگر تم سے کہا گیا کہ اٹھ جاؤ اور تم اٹھ گئے، یعنی برا نہیں مانا، اٹھ گئے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے اور جو تم میں سے جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات بلند فرما دیں گے۔ یعنی بظاہر تو جس آدمی کو مجلس سے اٹھنے کو کہا گیا ہے کہ تم اٹھ جاؤ، یہ بظاہر تو اس کی توہین سی ہے نا، اہانت سی ہے کہ آدمی اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا، صاحب مجلس نے کہہ دیا کہ بھئی تم اٹھ جاؤ، تو یہ بظاہر تو ایک اہانت معلوم ہوتی ہے، آدمی کو اپنی کسر شان معلوم ہوتی ہے کہ بھئی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر کہنے والا کوئی بڑا تھا، کسی بڑے کے حکم کی تعمیل میں تم نے ایسا کیا، تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرمائیں گے۔ یعنی بظاہر تو یہ یعنی ایسا لگا کہ جیسے میری سبکی ہو گئی، میری سبکی ہوئی، لیکن جب تم نے اللہ جل جلالہ کے حکم کی تعمیل میں اور اپنے کسی بڑے کے حکم کی تعمیل میں یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرمائیں گے، درجات میں تمہیں بلندیت فرمائیں گے، کیونکہ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ یہ بات تو واضح ہے، لیکن یہاں جو سمجھنے کی بات ہے خاص طور سے ہم جیسے طالب علموں کے لیے، وہ یہ کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے درجہ بلند کرے گا، اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجے بلند کرے گا۔ اب یہاں اچانک علم کا کیا ذکر آ گیا کہ یعنی بظاہر سیدھی سی بات تو یہ تھی، بھائی تم سے جب کہا گیا کہ تم اٹھ جاؤ اور تم نے اس حکم کی تعمیل کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجے بلند کرے گا، جو بھی اٹھے گا اس کے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر والذین اوتوا العلم، جو علم جن کو دیا گیا ہے ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں گے۔ بظاہر اللہ عالم اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو تم نے عمل کیا، یہ عمل کہ تم سے کہا گیا اٹھ جاؤ تم اٹھ گئے، یہ کام وہی کرے گا جس کے دل میں علم صحیح ہوگا، علم صحیح جس کے پاس ہوگا کہ اس بات کا علم کہ توہین اور عزت اور ذلت یہ کسی کے کہنے سننے سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے ہوتی ہے۔ تو اگر کسی نے کوئی میں نے ایسا کام کر لیا جو بظاہر سبکی کا کام نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ سبکی کا نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے جس کو یہ علم ہم نے دیا ہے، تو جب وہ اس بات کا احساس کرے گا تو اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اور اشارہ اس طرف بھی ہے کہ چاہے وہ شخص جس کو اٹھایا جا رہا ہے بظاہر عالم ہو، عالم آدمی ہے، اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، لہذا اس کی اپنی ایک خاص حیثیت سمجھتا ہے، لیکن اس کو اٹھایا جا رہا ہے تو اگر وہ اس واقعی عالم ہے تو پھر علم ہونے کے نتیجے میں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ میری سبکی ہو رہی ہے یا میری اہانت ہو رہی ہے، بلکہ اٹھ کے چلا جائے گا۔ والذین اوتوا العلم درجات۔ اب اس میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ ہے نظم و ضبط کی، کہ ہر چیز میں اپنا ایک امیر بناؤ، اپنا ایک بڑا بناؤ، اور وہ نظم و ضبط کی خاطر لوگوں میں انتظام پیدا کرنے کی خاطر اگر کوئی حکم دے رہا ہے چاہے وہ تمہیں بظاہر ناگوار لگ رہا ہو، لیکن تمہارے ذمہ ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرو تاکہ نظم و ضبط برقرار رہے۔ نظم و ضبط اس کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتا۔
اتنی بڑی بھیڑ جمع ہے اور کوئی ان کا امیر نہیں، کوئی کسی کو اپنا بڑا نہیں سمجھتے، تو بھیڑ چال ہے وہ چلی جا رہی ہے، اس میں بدنظمی ہوگی، اس میں دھکا پیل ہوگی، اس میں نظم و ضبط کی خلاف ورزی ہوگی، لوگوں کو تکلیفیں پہنچیں گی۔ لیکن اگر اپنا کسی کو بڑا بنا لیا اور منتظم بنا لیا اور اس منتظم کے حکم کی تعمیل اپنے ذمہ ضروری سمجھی تو نظم و ضبط برقرار رہے گا۔ اب اس نے صحیح حکم دیا یا غلط حکم دیا، یہ اس کے سر اس کی پوچھ اس سے ہوگی، لیکن نظم و ضبط کی خاطر اس کی حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ تو نظم و ضبط کی یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے مزاجوں میں اب نظم و ضبط بہت کم ہوتا جا رہا ہے، خاص طور سے اہل جو دین کا نام لینے والے ہیں ان کے اندر بھی بھیڑ کے طریقے سے مجمع جمع کر لیں گے، کوئی امیر نہیں ہے، کسی کی بات سننے کا جذبہ نہیں ہے، جو اپنی سمجھ میں آیا وہ کر گزرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں اس بات پر متنبہ فرمایا ہے کہ نظم و ضبط قائم کرو اور اس نظم و ضبط کے پابند ہو کر زندگی گزارو۔ یہ فرمایا گیا کہ جب کبھی سفر کرو، دو آدمی بھی سفر کر رہے ہوں تو ان میں سے ایک کو امیر بنا لو۔ اور امیر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حکم چلائے محض، بلکہ امیر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی اختلاف رائے رونما ہو تو اس صورت میں امیر کی بات مان لی جائے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے سوا اگر کرو گے تو سوائے بھگدڑ کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس واسطے یہ تعلیم دی ہے قرآن کریم میں کہ اذا قیل لکم انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں درجات میں بلندی پیدا فرمائیں گے۔ تو بھائی آج جو ہے فی الحال اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت پہلی بات جو عرض کی وہ کہ ایسی مجلسوں میں جہاں گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہو، جس میں غیبت بھی داخل ہے، ایسے اجتماعات میں شرکت سے اپنے آپ کو بچائیں اور اچھی مجلسوں میں، نیک مجلسوں میں شرکت کا اہتمام کریں۔ جہاں خلاف شرع باتیں کی جا رہی ہوں اس مجلس کے اندر نہ بیٹھیں، اگر ممکن ہو روکنا تو روک دیں، اگر استطاعت میں نہیں ہے تو اٹھ جائیں۔ دوسرا یہ کہ صاحب بالجنب، جتنے وہ ساتھی جو ان سے کے ساتھ تھوڑی دیر کو بھی واسطہ پیش آتا ہے، چاہے سفر کے دوران ہو چاہے کسی خاص مجلس کے اندر ہو، تو اس میں اپنے ساتھیوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں